الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں کہ سارے عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ الشبہۃ السابعہ افتقار اللہ تعالی الی علت۔ شبہ سابعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی علت کا محتاج ہے۔ یہ وہی شبہ ہے کہ جو پہلے درس میں آیا تھا ہمارے پاس، یعنی جب امکان اور وجود کے برہان کی بحث ہوئی تھی اور تسلسل اور دور کی بحث ہوئی تھی، تو اس شبہ کا وہاں پہ جواب دے دیا گیا تھا۔ یعنی اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر چیز علت کی محتاج ہے، اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے، یہ وہ مرکزی سوال تھا۔ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سوال غلط ہے، کیونکہ اگر اس سوال کے اوپر آپ رکیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ کو جس نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا۔ یوں سلسلہ آپ آگے چلاتے جائیں گے۔ سلسلے کے آگے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ تسلسل کے قائل ہو رہے ہیں۔ تسلسل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وجود ابھی تک پھر ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پہ جا کے بریک لگے گی تو آپ کا وجود کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ وہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہم نے بیان کی تھی کہ تسلسل کی وجہ سے ایک چیز کا وجود کیوں ختم ہو جاتا ہے، کیوں خلف لازم آتا ہے، کہ جس سے آپ نے موجود فرض کیا تھا اسے پھر آپ کو موجود فرض نہیں کرنا پڑتا، اس سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی کے اندر وہ ایک مثال بھی آئی تھی کہ جو ذاتی ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ اگر میں نے کہا کہ یہ پانی کیوں نمکین ہے تو جواب کیا ملا کہ اس میں نمک ہے، تو اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ نمک کو نمکین پن کس نے جو ہے وہ عطا کیا، تو نمک بھی ہو اور اس کو نمکین پن پھر کس نے عطا کیا، یہ نہیں سوال ہم کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نمک جب ہو گیا تو بات ختم ہوگی، نمک جب ہو گیا تو وہ نمکین بھی ہو جائے گا۔ اب نمک کے وجود کو آپ مان رہے ہیں، دوبارہ پھر آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو نمکین کس نے بنایا، تو ہم کہیں گے نہیں، جب نمک کے وجود کو آپ نے مان لیا تو پھر یہ سوال آپ نہ کریں کہ اس کی جو ذاتیات ہیں وہ کیسے آئی ہیں، کیونکہ ذاتی کے بارے میں کوئی علت نہیں پوچھی جاتی۔ اسی طریقے سے جو وجود ہے، جس طریقے سے نمک کے لیے نمکین پن ذاتی ہے، اسی طرح واجب الوجود کے لیے وجود بھی کیا ذاتی ہے۔ کہ جب واجب الوجود کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وجود اس کا ذاتی ہے، پھر یہ سوال نہیں کریں گے کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا۔ جب واجب الوجود ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا۔ جیسے جب یہ ثابت ہو گیا کہ گلاس میں کیا تھا، پانی میں کیا تھا، نمک تھا، تو نمک ہونے کے بعد جیسے یہ سوال ختم ہو گیا کہ پھر نمک کو نمکین کس نے بنایا، ٹھیک ہے، ابھی جب نمک ہے تو نمکین ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ واجب الوجود ہے تو پھر یہ سوال بھی ختم ہو جائے گا کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا۔ ہم کیا کہیں گے کہ واجب الوجود کا وجود ذاتی ہوتا ہے، وہ جب سے ہے، ہمیشہ سے ہے، جب سے بھی نہیں کہیں گے بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، عدم تو وہاں پہ ہے نہیں۔ تو جو چیز ہمیشہ سے ہو اس کے اندر عدم ہی نہ ہو، جس کے لیے وجود کیا ہو، واجب اور ضروری ہو، تو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اس کا وجود کب سے آیا اور کیوں آیا اور کس نے دیا۔ یہ سارے کے سارے سوال کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ ممکن الوجود کے اوپر ہوتے ہیں، کہ ایک چیز جو ممکن الوجود ہے، یعنی جس میں عدم اور وجود دونوں برابر ہوتے ہیں، تو اب اگر یہ چیز وجود میں آ گئی ہے تو اب یہ سوال ہوگا کہ اس کو وجود میں کون لے کر آیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے متعلق یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ واجب الوجود کو وجود کس نے دیا۔ یہ ایسے ہی سوال غلط ہے جیسے آپ یہ سوال کریں کہ نمک کو نمکین پن کس نے دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہی ساری باتیں ہیں، اور اس کو عربی میں کیا ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور عربی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کرتے جائیں گے۔ تو اس میں کوئی نیا کیا ہے استدلال نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس شبہ کو توڑنے کے لیے کوئی نیا مصنف استدلال شامل کیا ہو کہ جو ہمارے علم میں نہ ہو یا جو پہلے شروع میں ڈسکس نہ ہوا ہو۔ تو بس اب عبارت کے اوپر ہی دقت کریں گے۔ الشبہۃ السابعہ افتقار اللہ تعالی الی علت۔ شبہ سابعہ کا عنوان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علت کا محتاج ہے۔ احدی الشبہات الشائعہ منذ العصور السالفہ، ان شبہات میں سے ایک جو بہت زیادہ مشہور ہیں، منذ عصور السالفہ، پرانے زمانے سے لے کر حتیٰ کہ معصوم کے زمانے سے،
فہواہا اس شبہ کا مفہوم کیا ہے؟ ما یاتی، اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ لو ان کل شیء احتاج بضرورہ الی علت فی وجودہ، کہ اگر ہر چیز یقینی طور پہ محتاج ہے اپنے وجود میں علت کی طرف، فما ہی العلت، تو پھر وہ کیا علت ہے کہ التی اوجدت اللہ عز و جل، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو وجود دی ہے، یعنی پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ وہذا السوال قد یتنابا ذہن کل انسان، اور یہ سوال ایسا ہے کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پلٹ پلٹ کے آتا ہے. لیکن الملحدین لجوا الیہ، لیکن ملحدین کیا ہے اس کی طرف، اس سوال کی طرف کیوں چلے گئے؟ لاثبات الہادم، تاکہ وہ اپنے الہاد کو ثابت کر سکیں، وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. وفی عصرنا راہن، اور موجودہ زمانے میں یتم ترویج لہا، اس شبے کی بہت زیادہ ترویج کی جاتی ہے، پھر مواقع الیکٹرونیہ، یعنی کہ ویب سائٹ وغیرہ پہ اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ، بویت المساس بمعتقدات الناس و تشکیک بدینہم، اور اس میں وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جو معتقدات ہیں اس کو کیا کریں، مس کریں، اس کو ٹچ کریں، اور اس کے اندر کیا کریں، ان کے دین کی وجہ سے دین کے اندر تشکیک کیا پیدا کر دیں. وجیل الشباب یعتبر اہم ہدف، وجیل الشباب یعتبر اہم ہدف لہم، وجیل الشباب، اور جو جوانوں کی ایک نسل ہے وہ ان کا کیا ہے، اہم ترین ٹارگٹ ہے کہ وہ جوانوں کی ایک نسل کو کیا ہے، دین سے بیگانہ کر دیں اور دور کر دیں. تحلیل الشبہۃ و نقضھا، شبہ کی تحلیل اور اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ وہن ھذا شبہ واضح، اس شبہ کی کمزوری واضح ہے، علی اساس سے اس بنیاد پہ کہ ما ذکر فی المباحث الآنفہ، کہ جو گزشتہ مباحث میں کیا ذکر ہو چکا ہے. ولی نقضھا بالتفصیل، اور تفصیلی طور پہ اس کو ہم نقص کرنے کے لیے یوں کہیں گے کہ اذا امعنا النظر فی برہان الامکان والوجوب، اگر ہم برہان امکان اور وجوب میں ہی غور و فکر کر لیں تو نلمس ان صرف الوجود لیس هو المعیار الاساسی فی الافتقار للعلہ، تو ہم کیا چیز پائیں گے، یعنی کیا چیز ہمارے لمس میں آئے گی اور ہمارے شعور میں آئے گی کہ فقط وجود وہ بنیادی معیار نہیں ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں اسے علت کی ضرورت ہو. یعنی یہ جو سوال ہے نا آپ کا کہ ہر وجود کو علت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے اصل میں، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ہر ممکن وجود کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا دو جملے ہیں، ایک جب آپ کہتے ہیں کہ خود وجود کو علت کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات غلط ہے. صحیح بات کیا ہے کہ ہر ممکن وجود کو علت کی ضرورت ہے، کہ جو وجود ہے وہ بنیادی معیار نہیں ہے کہ فی الافتقار للعلت، کے وجود کے لیے کیا ہو، علت کی ضرورت ہو، ہر وجود کے لیے علت کی ضرورت ہو. کہتے ہیں یہ بات ہے ہی نہیں ثابت. بل ان مزیت الامکان ہی المعیار فی ذلک، بلکہ جو امکان والی خصوصیت ہے نا، یہ وہ بنیادی معیار بنتی ہے اس بات میں کہ اسے علت کی ضرورت پڑے گی، حسب القواعد الفلسفیہ، فلسفی قواعد کے مطابق. لہذا فلسفی قواعد کے مطابق ہر وجود کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فقط ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو واجب الوجود ہے وہ بلا علت ہوتا ہے، وہ بغیر علت کے اس کا وجود کیا ہوتا ہے، پہلے سے ہی ازلی ہوتا ہے. یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ امکان جو ہے وہ اس چیز کی بنیاد ہے، اس سوال کی بنیاد ہے کہ علت کی ضرورت پڑتی ہے. یا او ان المعیار هو میزۃ الحدوث، یا جو معیار ہے علت کی طرف محتاج ہونے کا وہ حدوث ہے. حدوث کیا مطلب؟ یعنی حسب قواعد علم کلام، علم کلام کے قواعد کے مطابق. ابھی یہ بعد میں بات ثابت کریں گے کہ یہ جو عالم ہے یہ حدوث ہے، قدیم نہیں ہے، یہ عدم سے کیا وجود میں آیا ہے. تو جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا جی، اس کی علت کیا بنی. تو لہٰذا ممکن کہہ دیں یا حدوث کہتے ہیں، بات کیا ایک ہی ہے، لیکن برہان حدوث میں جا کے یہ چیز کیا مزید کیا کھلے گی. یعنی جہاں پہ اس چیز کو رد کیا جائے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسا کہ ملحدین کا کیا دعویٰ ہے، بلکہ یہ کیا حادث ہے، بنی ہے، اس کا سابقہ کیا تھا، عدم تھا اس کا. ومن هذا المنطلق، اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فلا صحت الادعاء ان، کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، کون سا دعویٰ، کہ کل وجود بحاجت الی علت، کہ اس دعوے کی کوئی صحت نہیں ہے. اذ لیس هناک برہان یثبت، کیونکہ آپ کے پاس کوئی عقلی برہان ہے ہی نہیں کہ جو آپ کے اس دعوے کو ثابت کرے کہ ہر وجود علت کا محتاج ہے، چاہے وہ وجود کیا ہو، واجب الوجود کیوں نہ ہو. یہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. وَأَمَّا قَوْلُنَا، لیکن اگر ہم اپنا جملہ بدلیں، اپنا دعویٰ بدلیں اور ہم کیا کہیں، کل وجود ممکن، ٹھیک ہے، وجود کے ساتھ قید کس کی لگا دی، ممکن کی لگا دی، کہ ہر ممکن وجود محتاج ہے علت کی طرف، تو فَهُوَ قَوْلٌ صحیح، تو یہ بات کیا درست بنتی ہے. لہذا شبہ والے نے جس
چیز کو بنیاد بنا کے شبہ ڈالا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھیں جی ہر وجود کے لیے علت چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز بغیر بنائے کے نہیں آ سکتی، تو آپ بتاؤ اللہ کو کیسے بنایا؟ ہم کیا کہیں گے جو آپ نے پہلے نمبر پہ جملہ کہا ہے نا کہ ہر چیز کو بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جملہ فقط کہاں پہ خاص ہے؟ ممکن وجود کے ساتھ خاص ہے. یہ سوال واجب الوجود کے متعلق بنتے نہیں ہیں، کیونکہ واجب الوجود کے لیے کسی علت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لہذا یہ سوال ہی آپ کا کیا غلط ہے. الذین طرحوا الشبہۃ، جن لوگوں نے یہ شبہ ڈالا، توہموا، انہوں نے یہ توہم کیا کہ بان مبدأ العلیہ، کہ جو علیت کی بنیاد ہے، یقتضی اثبات العلہ لکل وجود، انہوں نے کہا کہ جو علیت کی بنیاد ہے، جو آپ مبدأ العلیت ہے، یعنی آپ علیت کے قائل ہیں نا، مبدأ العلیت کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی علت ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا توہم کر لیا کہ یہ جو علیت کی بیس ہے، یقتضی اثبات العلہ لکل موجود، لکل وجود، کہ ہر وجود کے لیے کیا ہوتی ہے؟ علت چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات سمجھ لی. وَهَذَا التَّوَهُمُ لَا أَسَاسَ لَهُ مِنَ الصَّوَابِ، اور یہ جو انہوں نے توہم کیا اس کی کوئی چیز، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا درست مان سکیں. کیوں؟ لِكَوْنِ مَبْدَأَ الْعَلِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى افتقار الممکنات إلى العلة فحسب، کیونکہ جو مبدأ العلیت ہے وہ فقط اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں سارے کے سارے ممکنات کے علت کی طرف محتاج ہیں. فحسب، بس اتنا ہی، فقط اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ ہر ممکن جو ہے وہ علت کا محتاج ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جاتے. وعلى هذا الاساس، بس اس بنیاد پہ فإن وجود واجب الوجود الذي هو وجود محض ومطلق في الحقیقت خارج عن العلیت تخصصا حسب تعبیر علماء الاصول. جہاں تک بات ہے واجب الوجود کی کہ جو فقط وجود محض ہے، وجود مطلق ہے. وجود مطلق، وجود محض کیا مطلب؟ کہ جس کے اندر عدم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، ایسی چیز ہے ہی نہیں. وجود محض، وجود مطلق، ہمیشہ سے وجود ہی چلا آ رہا ہے. تو یہ جو واجب الوجود ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ جیسے علیت والی بحث سے خارج ہے، خارج عن العلیت، تخصصا خارج ہے. تخصص کی تعبیر کیا ہے؟ علماء اصول کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے کیا کہا کہ فقیر کو زکوٰۃ دو، تو غنی کیا ہے؟ تخصصاً خارج ہو گئے، کیونکہ غنی کیا ہے؟ فقیر میں آتی نہیں ہے. جب آپ نے کیا کہا کہ سارے کے سارے مومنین تشریف لے کر آ جائیں، تو جو غیر مومن ہے، کافر، وہ تخصصاً کیا خارج ہو گئے. اسی طریقے سے جب آپ نے کہا کہ وجود کے لیے علت چاہیے، تو وجود کے اندر کیا قید تھی؟ ممکن کی قید تھی. تو جب آپ نے کہا ممکن وجود کے لیے علت چاہیے، تو واجب وجود تو تخصصاً اس سے کیا ہے؟ خارج ہے. اے انہ لا یندرج، یعنی یہ جو واجب وجود ہے یہ درج نہیں ہوتا ضمن نظام العلہ من بعد الامر، من بعد الامر شروع سی جو علت کا نظام ہے، علت اور جو معلول کا نظام ہے، کاز اور ایفیکٹس کا جو نظام ہے، اس کے ماتحت یہ واجب الوجود آتا ہی نہیں ہے. کما ہو معلوم فالوجود علی صنفین، جیسے کہ یہ بات واضح ہے کہ وجود کی دو صنفیں ہوتی ہیں، یعنی عقلی طور پہ آپ سوچیں تو وجود آپ کو دو طرح کے نظر آتے ہیں، یا وہ ممکن ہوں گے یا واجب ہوں گے. فالاول، یہ جو ممکن ہے، هو الذی یتقوم فی وجود علی غیرہ، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں غیر کے اوپر کیا کرتا ہے؟ تقوم کرتا ہے، یعنی اس کا وجود غیر کی وجہ سے بنتا ہے. اور وہ غیر کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ علت خارجیہ، یعنی جو ممکن سے ہٹ کے ہوگی. لذا یکون معلولا فی وجود ہی، اسی وجہ سے یہ جو ممکن ہے یہ معلول بنتا ہے اپنے وجود میں. کس کے لیے؟ واجب الوجود کے لیے. الذی یتقوم وجود علی ذاتی علی غیرہ، اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود اپنی ذات کے اوپر ہی بن جاتا ہے، کسی غیر کے اوپر نہیں بنتا. یعنی واجب الوجود کا وجود ذاتی ہے، اس کے وجود کے لیے ہمیں علت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ومثال ذلک الغذاء ذو الطعم المالح، اس کی مثال کہتے ہیں وہ خوراک کہ جو کیا ہو؟ ایسا ذائقہ رکھتی ہو کہ جو ذائقہ کیا؟ نمکین ہے. جیسے ہم نے کیا کہا پانی اور شربت کی مثالیں لیں، یہ نمکین کیوں ہے؟ اذ ان کل طعام مالح، ان کل طعام مالح یکتسب طعمه من الملح، کہ ہر جو نمکین کھانا ہے وہ اپنا جو نمکین ذائقہ ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ من الملح، نمک سے لیتا ہے. فی حین ان الملح یتصف بهذا الطعم ذاتا، جبکہ جو مل ہے وہ اپنا یہ ذائقہ نمکین کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ کسی اور سے نہیں لے رہا، بلکہ یہ اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اپنی اس کی ذات کا ہے. لہٰذا کھانے کو نمکین بننے کے لیے علت خارجی کی ضرورت ہوگی، لیکن نمک کو نمکین بننے کے لیے علت خارجی کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی ولیس ہناک علت خارجیۃ اضفت یا اضفت علیہ هذه الخصوصیہ، یا اضفت علیہ هذه الخصوصیہ، اضیفت کو اضفت پتہ نہیں کیسے پڑھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اضیفت علیہ هذه الخصوصیہ، کہ وہاں پہ کوئی علت خارجیہ نہیں ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ اس خصوصیت کو، کون سی خصوصیت؟ جو نمکین پن کی خصوصیت ہے، اس کو کیا نسبت دی جائے. وحسب تعبیر الفلسفی، فلسفی تعبیر میں کیا کہیں گے کہ فإن سلسلۃ علل المالح، کہ مالح جو نمکین پن ہے نا،
اس کی جو علتوں کا سلسلہ ہے تتوقف فی ذات الملح، یہ ذات مل پہ آ کے کیا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مزید جو ہے وہ علت کا سوال نہیں ہوگا. اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ نمک نے نمکین پن کہاں سے لیا، نمک کو نمکین کس نے بنایا، یہ سوال ختم ہو جائے گا. جب نمک کا وجود آ گیا تو وہ کیا ہوگا، نمکین ہی ہوگا. وہ تو ادھر اشارہ تو ہونا، اور یہاں پہ یہ اشارہ مناسب ہے کہ ان علت الوجود تتواصل فی الممکنات، کہ جو وجود کی علت ہے یہ تواصل کرتی ہے، پے در پے آتی ہے ممکنات میں، ممکنات کے ساتھ یہ چیز جڑتی ہے. ولیکن حینما تصل الی الوجود المحض البسیط والکامل، لیکن جب یہ سلسلہ پہنچتا ہے اس وجود کی طرف جو وجود محض ہے، بسیط ہے، کامل ہے، یعنی واجب الوجود، تو تتوقف، اب یہ جو علتوں کا سلسلہ ہے یہ کیا رک جاتا ہے. کیوں؟ لأنہ تعالی قائم بذاتی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ قائم بذات ہے، اس کا وجود اپنا ذاتی ہے. ولیس مفتقرا الی علت فی وجودہ، وہ اپنے وجود کے لیے کسی علت کا محتاج ہی نہیں ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ کیوں سلسلہ کیوں روکا؟ السبب فی توقف العلل عند حد، اس کا کیا سبب ہے کہ علت کا سلسلہ ایک حد پہ رک جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوا مقتضی ذات واجب الوجود، خود واجب الوجود کی ذات کا تقاضی کیا ہے کہ اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. اذ ان العلت لا بد ان تنتهي الى وجود کامل لا وجود آخر وراء، کیونکہ جو علت کا سلسلہ ہے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسے کامل وجود پر رکے کہ جس کامل وجود کے بعد پھر اور کوئی وجود نہ ہو. پھر ہم یہ آگے سوال نہ کریں کہ اس کو پھر کس نے وجود دیا، وہ کامل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، وہ محتاج وجود نہیں ہے. جو وجود علت کا محتاج ہے اسے آپ ناقص کہتے ہیں، محتاج وجود کہتے ہیں. جو وجود علت کا محتاج نہیں ہوتا اسے وجود کامل کہتے ہیں. تو جب کامل وجود تک سلسلہ رک جاتا ہے تو کامل وجود کے پیچھے کوئی اور وجود نہیں ہوا کرتا. وحسب تعبیر الفلسفی، فلسفی تعبیر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ لیس ہناک وجود فی عرضہ، کہ اس کی عرض میں کوئی اور وجود نہیں ہوتا. سارے کے سارے وجود کیا ہوں گے، طول میں ہوں گے، اس کے ماتحت ہوں گے، اس کے مقابل میں یا اس کے اوپر کوئی وجود نہیں ہوگا. یعنی بمعنی ان جمیع الوجودات معلولۃ، کہ ہم کیا کہیں گے کہ تمام کے تمام جو موجودات ہیں وہ معلول بنیں گے لہو، اسی وجود کے لیے، اسی واجب الوجود کے لیے معلول بن جائیں گے. ومستفادۃ منہ، اور اپنا وجود کہاں سے فیض کے طور پہ لیں گے، اسی واجب الوجود سے لیں گے. ومن ثم فہی ادنی مرتبۃ منہ، اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں یہ اس کا کیا ادنی مرتبہ ہے، تھوڑا کیا مرتبہ ہے. ومن هذا المنطلق، اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ لا يمكن تصور وجود اعلی و اتم من واجب الوجود، کہ واجب الوجود سے ایک بڑا آپ وجود اعلیٰ کا تصور کریں، اتم کا تصور کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیا ندعی انہ علت لہ، تاکہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ واجب الوجود کو، یہ جو بڑا وجود ہے وجود اتم ہے، اس نے واجب الوجود کو کیا دیا ہے، وجود دیا ہے. فعندما نبلغ اعلی جزء من قمت الجبل الشاہق علی سبیل المثال، مثال کے طور پہ اگر ہم جو جبل شاہق، بلند ترین جو پہاڑ ہے، جب ہم اس کی مکمل آخری چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے نزدیک پھر مزید کوشش نہیں ہوتی کہ ہم مزید اوپر کتنا جائیں. ٹھیک ہے، مزید پہاڑ تو ختم ہو گیا. لا يمكن حينئذ السعي لتسلق نقطة اعلى منه، تو اب ہم کیا کہیں گے، اس سے بڑا نقطہ کیا ہے، اس سے اوپر جاؤ، اس سے اوپر کیا ہے، ختم ہو گیا پہاڑ سارا. ومن ثم نتوقف عندها، اور اسی وجہ سے ہم کیا وہاں پہ رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب سفر ہمارا مکمل ہو گیا. یترتب علی برہان الامکان والوجوب، امکان اور وجوب کا جو برہان ہے اس کے اوپر کیا مترتب ہوتا تھا کہ انقطاع سلسلۃ العلل، کہ علتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. وتوقف یا فی محور اساسی واحد، اور وہ ساری کی ساری علتیں متوقف ہو جائیں ایک محور اساسی کے اوپر، جو بنیادی محور ہے اسی کے اوپر ٹھہر جائیں. وحسب الافتراض فل ممکن، اور حسب افتراض ہم کیا کہیں گے کہ جو ممکن ہے، یستند فی وجودہ الی علت خارجۃ عن ذاتہ، کہ وہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے ایک ایسی علت کی طرف جو اس کی ذات سے خارج ہے. وہذ اللہ بدورها معلولۃ علت اخرى، اور یہ جو علت ہے اپنے دور میں ایک دوسری علت کی کیا ہوگی، محتاج ہوگی. ھذا تسلسل علی، یہ جو تسلسل علت کا چلے گا. فی الواقع یمکن ان یبرر فی اطار احتمالین، اس کے آپ دو احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ تسلسل جب کتنا چلے گا. پہلا تو آپ یہ مان لیں کہ ینتہی الی وجود کامل، کہ یہ تسلسل چلتا چلتا ایک وجود کامل کے اوپر رک جائے گا، اور وہ کیا بنے گی، تمام علتوں کی علت بن جائے گی. وہو علت لسائر علت، جسے ہم کیا کہتے ہیں، علت العلل کہتے ہیں. بحیث یفیض الوجود علی کل من سوا الممکنات، کہ وہ کیا کرتی ہے، وجود کو ڈال رہی ہے اپنے علاوہ جتنی بھی ممکنات ہیں سب کے اوپر کیا ہے، وجود کو یہ ڈالنے والی ہے. یا تو آپ روک دیں سلسلے کو، دوسرا کیا ہے کہ ان یکون غیر متناہن، کہ آپ اس کو کیا کہیں، غیر متناہی کہیں، کہ یہ رکے گا نہیں بھی، چلتا جائے گا. اللہ ریب فی بطلان ثانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسرا جو چلتے رہنا ہے یہ کیا باطل ہے،
बेवस्फ़ मुस्तहिलन अक़लन, यानी आप इसी को गैर मुतनाही को अपने वस्फ़ में देखें तो ये क्या है, बातिल चीज़ है, मुस्तहिल अक़ली तौर पे। इज़ हीनमा ततवासल सिलसिलतुल इल्लतिल फ़ालिया मिन दून अन तस्ला इला इल्लतिन असलिया सयकूनुल वजूद बिअस्रिही व बिजमी अज्ज़ाइही मिन सिनख़िल मुमकिनात। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि जब इल्लत फ़ाइली का सिलसिला चलता जाएगा मिन दून अन तस्ला इला इल्लतिन असलिया, और इल्लत असलिया यानी वाजिबुल वजूद तक नहीं रुकेगा, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि अल वजूद बिअस्रिही व बिजमी अज्ज़ाइही, कि जितने के जितना वजूद आएगा उसके आप जितने भी अज्जा बना लें वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिन सिनख़िल मुमकिनात, सारे के सारे क्या हो गए, मुमकिनात हो गए, क्योंकि सिलसिला अभी तक चल रहा है। वक़द असबतना फ़ी बुरहान इम्कान वल वजूब, और बुरहान इम्कान और वजूब में हमने ये बात साबित की है कि अन्न वजूद अल मुमकिनात व वजूद नाक़िस, कि मुमकिनात का वजूद नाक़िस होता है, गैर मुस्तक़िल होता है, जो कि इस बात का सबब होता है कि हाजत वाला वाजिबुल वजूद के उसके अपने वजूद को साबित करने के लिए वाजिबुल वजूद की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा गैर मुस्तकिल और नाकिस वजूद को आप उस वक्त तक वजूद ही नहीं मान सकते जब तक उसका सिलसिला क्या है, कामिल के साथ ना जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप ये कहें कि ये सिलसिला क्या रुका नहीं है, गैर मुतनाही है, तो फिर इसका मतलब है कि तमाम के तमाम वजूद नाकिस हैं और नाकिस के लिए कामिल कोई है ही नहीं। तो नतीजा क्या निकलेगा कि पास वो वजूद नाकिस का भी नहीं है। इज़न बिमा अन्ना फर्जियत तसल्सुल इल्ला लिल फ़ाइल महालुन, जैसे कि ये जो फर्ज हम करते हैं कि इल्ला लिल फ़ाइल का तसल्सल क्या महाल है, फला बुद्द मिन इंतिहाज़ हाज़ा तसल्सल इला महज़रन असासियन, बस ज़रूरी हो जाएगा कि जब आप वजूद के कायल हैं, अपने वजूद को मानते हैं, मुमकिनात के वजूद को आप मान चुके हैं, तो फिर आप ये कहें कि ये सिलसिला एक महवर असासी के ऊपर रुक चुका है। व बिकुल्ल ताक़ीद लैसा हुनाका महवरुन सिवा वाजिबुल वजूद अल्लज़ी हुवल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला गैर। अच्छा, ये क्या हो गया, इनका पहला जवाब हो गया। तो पहले जवाब का ये खुलासा है कि ये जो आपने जुमला कहा कि हर चीज़ को बनाने वाला चाहिए होता है, इस जुमले का ताल्लुक मुमकिनात से है, वाजिबुल वजूद से नहीं है। और अगर आप कहें कि वाजिबुल वजूद को भी इल्लत की जरूरत पड़ती है, तो फिर वाजिबुल वजूद नहीं हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मुमकिन बन जाएगा। जब वो मुमकिन बन जाएगा तो वो भी वजूद नाकिस हो जाएगा, वजूद गैर मुस्तकिल हो जाएगा, फिर उसको भी क्या पड़ेगी, इल्लत की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये सिलसिला नहीं रोकेंगे तो ये महाल हो जाएगा, लिहाजा आपको ये सिलसिला रोकना पड़ेगा और वाजिब वजूद पे ही ये सिलसिला रुकेगा और किसी चीज पे ये सिलसिला नहीं रुक सकता। ये क्या हो गया, पहला नुक्ता हो गया। दूसरा नुक्ता भी क्या है, मुख्तसर है, उससे भी क्या पढ़ लेते हैं। नस्तशिफ़ु मिन हाज़िहि शुबहा अन्नल मुल्हिदीन यअतक़िदून इला हद्द मा, इस शुबह से हम ये चीज अख़ज़ करते हैं कि जो मुल्हिदीन है वो किसी हद तक इस बात के कायल हैं कि बिकौन आलम मादत क़दीमन व अज़लियन, ये जो आलम मादा है ये अजली उसे मानते हैं, कदीम मानते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल हमेशा से है, बहस कि लिहाजा वो क्या कहते हैं कि जब ये हमेशा से है, अदम आए नहीं है इसके ऊपर, तो ये इल्लत से क्या है, बेनियाज है। लिज़ालिक ज़ामू, इसी वजह से वो ये ज़ाम करते हैं कि अन्नहु गैर मुफ्तक़िर इला इल्लतिन फ़ी ख़ल्क़िही, कि मादा अपनी खिलकत में किसी इल्लत का मोहताज नहीं है। फ़ी हिन अन्नल मादा इबारतुन अन वजूदिन, जबकि हम क्या देखें, यानी इसको हम यूं कहते हैं कि मादी लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये जो मादा है ना, जिस पे बिग बैंग हुआ, यही मादा क्या है, हमेशा से है। जब ये हमेशा से है तो लिहाजा इसी को हम वाजिब वजूद बना लें, ठीक है, अल्लाह की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इसके ऊपर क्या इश्काल लाज़िम है, क्या मुश्किल है इसमें। हम क्या कहेंगे कि मुश्किल क्या है कि फ़ी हिन अन्नल मादा इबारतुन अन वजूदिन, कि इबारत मादा क्या है, एक ऐसा वजूद है ला इदराक लहू, के जिसके लिए कोई शऊर और इदराक नाम की चीज़ नहीं है। वह महदूदन व मुतग़य्यरन, और मादा महदूद भी है और क्या है, इसके अंदर तग़य्युर भी हो रहा है। वक़द यतरा अलैहि अत-तफ़स्सुक़ वल इन्हिलाल, इसके ऊपर क्या है, तफ़स्सुक़ और इन्हिलाल जैसी कैफियत चेंज होती है, ये ख़त्म हो जाता है, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, तीसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा जिस्म मादा है, ठीक है, पहले मिट्टी था, नुतफ़ा था, फिर ये बॉडी चेंज होगी, हर चीज़ क्या चेंज हो रही है, फिर जब मर जाएंगे तो सारे के सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। लाकिन्ना नराहुम यतरहूना अला वाजिबिल वजूद शुबहतन तरिदु अला मज़हबिहिम अल-फ़िक्री व हिया अन्नहुम युसारिऊना इला सवाल अनिल इल्लतिल मौजूदा लहू, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो वाजिबुल वजूद के ऊपर ये शुबह डालते हैं अपने मज़हब फ़िक्री के मुताबिक, और बड़ी जल्दी से ये सवाल कर देते हैं कि भी बताओ इसकी क्या इल्लत होगी। वहीनमा नुजीबुहुम, जब हम उन्हें जवाब देते हैं कि बेअन्नहु लैसा मुफ्तक़िरन इला इल्लतिन वजूदियतिन, कि उसे इल्लत वजूदी की ज़रूरत नहीं है, तो यरफ़िज़ून ज़ालिका, तो वो इसका फिर इनकार कर देते हैं कि भी ये कैसे हो सकता है। और वो आगे से क्या जवाब देते हैं कि मुबर्रिरीन, ये अपना वो उज़र पेश करते हैं कि अन्ना कुल्ला अम्रिन ला बुद्दा लहू मिन इल्लतिन, कभी हर चीज़ के लिए इल्लत होती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वाजिब वजूद की इल्लत नहीं है।
فکیف یا ترا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ان المادۃ الجامدہ، یہ جو مادہ جامدہ ہے ممکن ہے توجد نفسہا، یہ بے نفس ہی موجود ہے، من دون تحتاج الی علت، جب کیسے کیا ہے کسی علت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی آپ اپنی بات کو مان رہے ہیں کہ مادہ کے لیے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم واجب الوجود کی بات کرتے ہیں تو ادھر آپ نہیں ماننے کو تیار. فی حین ان الواجب الوجود بحاجت من ذالک، یعنی واجب الوجود کو آپ کہتے ہیں کہ علت کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر وجود کے لیے علت چاہیے، اور مادہ کی علت کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، کہتے نہیں اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدیم اور ازلی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ جو ہے وہ اپنی جو بات ہے اس کو تو مان رہے ہیں، لیکن جب ہم وہی بات آپ کو دہراتے ہیں تو اس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہاں پہ مصنف نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کیا مادہ جو ہے وہ واجب الوجود ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ سارے جواب کہاں پہ آئے گا؟ برہان حدوث اور برہان حرکت میں آئے گا، اور جس کا خلاصہ آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بے شعور چیز ہے وہ شعور والی چیزوں کو جنم نہیں دے سکتی. اگر مادہ جو ہے وہ شعور نہیں رکھتا تو اس نے اتنے بڑے شعور والے انسان کو کیسے جنم دے دیا؟ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو روبوٹ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، اسے کس نے جنم دیا؟ اسے بے شعور چیزیں جنم نہیں دے سکتی. جب اس کے لیے شعور چاہیے تو انسان کو جو جنم دینے والا ہے وہ بے شعور مادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اجمعین.